غزوہ احد تو ختم ہو چکا تھا، میدان جنگ خاموش ہونے لگا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایسے مناظر چھپے تھے جو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہیدوں اور اپنے زخمیوں کی خبر گیری فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کو خاص طور پر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، وہ تھے حساد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سلام بھیجا اور پوچھا، سعد تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو سعد آخری سانسیں لے رہے تھے، جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس حالت میں بھی انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، انہیں فکر تھی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ایک ایسا جملہ دیا جو قیامت تک وفاداری کی مثال بن گیا۔ لیکن احد کے میدان میں ایک اور عجیب واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک شخص ایسا تھا جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسلام میں داخل ہوا تھا، نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ اسلام کے بعد اسے عبادت کا موقع ملا، لیکن وہ میدان احد میں پہنچا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اور اسی میدان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے دشمن کے کئی آدمیوں کو قتل کیا۔ بظاہر وہ ایک بہادر مجاہد تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ایک ہی میدان، ایک ہی جنگ، ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم۔ اور پھر ایک یہودی کا ایسا کردار سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخیریق بہترین یہودی تھا۔ احد کے شہداء کی خبر گیری میں ایسے واقعات سامنے آئے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اصل قدر کس چیز کی ہے، شجاعت کی، تعداد کی، یا نیت اور ایمان کی۔ آئیے جانتے ہیں غزوہ احد کے بعد شہداء اور زخمیوں کے درمیان پیش آنے والے ایمان افروز اور عبرت انگیز واقعات۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانسیں آ جا رہی تھیں۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمر بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لائی؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا کہ شہید ہو گئے۔ ان ہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے جنگ میں خوب داد شجاعت حاصل کی تھی
اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہ تہ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا مگر آج سبت یعنی سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخیریق بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔